بمبئی وغیرہ ہم لوگ جب جاتے ہیں وہاں بات کرتے ہیں، بولے کوئی آتا ہی نہیں ہے، ہم لوگ تو اسکالرشپ دے رہے ہیں، یہ دے رہے ہیں، وہ دے رہے ہیں، بچے پڑھتے کہاں ہیں؟ 10ویں کے بعد 12ویں کے بعد بچے پڑھتے نہیں ہیں، ہم اعلیٰ تعلیم کے لیے ان کو دینا چاہتے ہیں، وہ آتے نہیں ہیں۔ تو آپ کا یہ کام ہے، آپ لنک کو بنیے ان این جی اوز اور ان سرپرستوں کے درمیان، آپ لنک کو بنیے۔ کووڈ-19 کے پس منظر میں جو لاک ڈاؤن ہوا ہے، سب سے زیادہ نقصان تعلیم کا ہوا ہے۔ 1.5 سال سے تعلیمی نظام درہم برہم ہے، اسکولی نظام درہم برہم ہے۔ ہم نے صرف اطمینان قلب کے لیے آن لائن ایجوکیشن کا طریقہ اختیار کر لیا ہے، لیکن بحیثیت ایک ٹیچر کے میں نے اس کا جو انجام دیکھا ہے اور دیکھ رہا ہوں وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ آپ بھی استاذ ہیں، آپ بھی اس کا اندازہ لگا لیجئے کلاس میں کتنے فیصد طلباء نے اس سے استفادہ کیا ہے۔ موبائل ان کو دیا گیا، لیکن وہی سب تفریحی شغل انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ ہو گیا۔ باپ کے نظر بچا کر اس پر سیریل دیکھی جا رہی ہے۔ میں نے خود دیکھا، میرے گھر کے باہر فجر کی نماز کے بعد موبائل لے کے بیٹھے بچے تھے، تھوڑی دیر کچھ لیکچر وغیرہ چلا، اس کے بعد سنو چندہ شروع ہو گیا۔ میں وہیں میری کھڑکی میں سے آواز آ رہی تھی، تھوڑی دیر تو ٹیچر کی آواز آئی اور اس کے بعد سب وہ جو اس کا ٹائٹل ہے سنو چندہ کا وہ آنا شروع ہو گیا۔ مان لو دیکھو تعلیم ہو رہی ہے یہ، تو یہی انجام ہے۔ میں بہت زیادہ اس پر گفتگو نہیں کرنا چاہتا، وقت کی تنگی ہے۔ آئیے میں ہمارا جو موضوع ہے میں اس پر گفتگو کروں کہ ڈراپ آؤٹ کے اسباب کیا ہیں۔ ڈراپ آؤٹ کے اسباب کی فہرست تو بہت طویل ہے، لیکن ہنگامی اسباب جو کووڈ-19 پینڈیمک سے منسلک ہیں اور اسی کے پس منظر میں ہیں اور اسی کے لیے ہم یہاں اکٹھا ہوئے ہیں، یہ بہت ہی زیادہ تشویشناک ہیں۔ کووڈ-19 کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہوا، لاک ڈاؤن کی وجہ سے اسکولیں بند ہوئیں، اسکولیں بند ہونے کی وجہ سے طلبہ اسکول سے کٹ گئے۔ وہ جو روزانہ ان کا روٹین کا معاملہ تھا، ڈسپلن تھا، صبح اٹھنا، اسکول جانا، یا یہ کہنا چاہیے 24 گھنٹے کی طلبہ کی جو سرگرمی ہے وہ اسکولی زندگی سے منسلک ہے۔ سینٹر بہرحال اسکول ہوتا تھا، بھلے وہ 4 گھنٹے کا ہو، 5 گھنٹے کا ہو، اب وہ اسکول ہی نہیں رہ گیا۔ تو اب سوچئے ایک طالب علم کی ساری زندگی کا نظام درہم برہم ہو کر رہ گیا، اس کے شوق بدل گئے، اس کی جو روٹین تھی، ایک نفسیاتی اس پر ایک اثر پیدا ہوا، ایک ذہنی تاثر جو سامنے آیا کہ اس کا وہ جو اسکول جانے کا جو شوق تھا، جو ایک مرکز تھا، وہ مرکز سے ہٹ گیا۔ اور جو لوگ اپنے مرکز سے ہٹ جاتے ہیں سمجھ لیجئے کہ کیا ہوتا ہے انجام۔ طالب علم بھی اپنے مرکز سے ہٹ گیا، اسکول بند، اب وہ ایک آوارہ مزاجی کا شکار ہو گیا ہے۔ آوارہ مزاجی اس کا مطلب یہ نہیں کہ آوارہ گردی وغیرہ کا مطلب لینا، یعنی اس کی زندگی میں اب ایک ڈسپلن نام کی کوئی چیز نہیں رہ گئی۔ مالیگاؤں میں تو ہم نے دیکھا کہ کووڈ کا خوف بھی نہیں تھا جیسے لگتا ہے۔ پولیس انتظامیہ چلاتی رہ گئی اور ہم لوگ جو ہے کووڈ کو مار کر ہی دم لیے۔ ہم لوگوں کا یہ مزاج تھا، ہم نے کووڈ پر قابو پایا، ٹھیک ہے، اپنے ڈھنگ سے قابو پا لیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کامیابی سے ہم کو ہمکنار کیا ہے اور آئندہ بھی ہمکنار کریے، دعا ہے۔ لیکن طلبہ کا جو بہرحال جو مزاج ڈیولپ ہوا ہے وہ بہت ہی بھیانک ہے۔ اسکول سے کٹ گئے، آوارہ مزاجی ان کے دماغ میں ان کی سرگرمیوں کا حصہ ہو کر رہ گئی۔ صبح شام کی کوئی بات ان کے یہاں نہیں رہ گئی ہے، وقت کی پابندی کی کوئی بات نہیں رہ گئی ہے، کبھی بھی اٹھ رہے ہیں، کبھی بھی جا رہے ہیں، کبھی بھی جاگ رہے ہیں۔ والدین بھی ذہنی طور پر پریشان ہیں، منتشر ہیں، کووڈ کی وجہ سے تجارتی سرگرمیاں، کاروباری سرگرمیاں سب متاثر ہیں، ان کا بھی دماغ نہیں کام کر رہا ہے۔ رزق اور روزگار دانے پانی میں وہ الجھے ہوئے ہیں، بچوں پہ کتنا دھیان دیں گے، ایک انسان کیا کر سکتا ہے، یہ مجبوری بہرحال ہے، اس کو ہمیں فراموش نہیں کرنا چاہیے، اس سے ہم کو دور بھی نہیں ہونا چاہیے۔ سرپرستوں کی اس مجبوری کو بہرحال ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ طلبہ جو ہیں اپنے مقصد سے ہٹ گئے ہیں اور صبح شام بس ان کی زندگی انٹرٹینمنٹ اور دیگر تفریحی شغلوں میں مشاغل میں گزر رہی ہے، جس کی وجہ سے لاک ڈاؤن اپنے
ڈراپ آؤٹ کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے۔ اب یہ کیسے؟ ان کی دلچسپی ختم ہو گئی تعلیم سے، اب وہ اسکول نہیں جانا چاہتے، وہ اسکول نہیں پڑھنا چاہتے۔ ابھی حکومت نے اعلان کر دیا مفت میں ان کو 12ویں کا رزلٹ دیا جائے گا، یہ سمجھ لیجئے، بغیر کچھ کیے نقل کر کے کچھ لکھ کے لا کر دے دینا ہے، اسکول میں جمع کر دینا ہے اور ان کو جو ہے سند دے دی جائے گی۔ لیکن کتنے طلبہ ایسے ہیں وہ بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، فکر ہی نہیں رہ گئی۔ 10ویں اور 12ویں کی سند ان کو دی جا رہی ہے بغیر امتحان کے، گھر بیٹھ کر کچھ نقل کر کے لکھ کر لا کے دے دینا ہے، اسکول میں جمع کر دینا ہے، وہ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ واٹس ایپ گروپ کے ذریعے، اخبارات کے ذریعے، ٹیلی فون کے ذریعے، موبائل کے ذریعے ان کو بار بار اطلاع دی جا رہی ہے، وہ اسکول میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ کتنا ڈراپ آؤٹ کی سب سے سنگین صورتحال ہے یہ۔ اس کے بعد جو ہے غریب اور متوسط طبقے کی بات لیتے ہیں۔ بار بار یہ ذکر ہو رہا ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ساری تجارتی اور کاروباری سرگرمیاں ٹھپ ہو گئی ہیں، یا چل بھی رہی ہیں تو لنگڑے لولے انداز میں۔ کتنا اس کو چلایا جائے، کتنا کھینچا جائے، یہ ایک مسئلہ بہرحال اپنی جگہ ایک مسلم ہے، لیکن اس کا سب سے زیادہ اثر غریب طلبہ پر پڑا ہے۔ گھر میں والد صاحب یا والدہ یا دونوں مل کر جو بھی روزگار رزق کا جو بھی نظم کرتے تھے وہ کم ہو گیا ہے، بہت کم ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے فکرمند غریب طلبہ اپنے والدین کا ہاتھ بٹانے لگے ہیں، چھوٹا موٹا کام کرنے لگے ہیں۔ سڑکوں پر پپڑ بیچتے نظر آتے ہیں، اچار بیچ رہے ہیں، صابن کی گاڑی پر چلا چلا کر صابن بیچ رہے ہیں، چھوٹا موٹا کام کر رہے ہیں۔ ایسے بہت سارے کام ہیں، مالیگاؤں کے پس منظر میں بیان کر رہا ہوں، دیگر اور مقامات کا پس منظر اور ہو سکتا ہے۔ ہم مالیگاؤں کے پس منظر میں آپ سے سامنے کر رہا ہوں کہ طلبہ جو ہے چھوٹا چھوٹا کام کرنے لگے ہیں۔ اب جب ایک مرتبہ ایک بچہ، ایک لڑکا جب روزی روزگار میں لگ جاتا ہے تو پھر اس کا ذہن، اس کی تعلیمی سرگرمیاں بالکل ختم ہو جاتی ہیں، اس کی دلچسپی ختم ہو جاتی ہے۔ تھوڑا موڑا جو بھی اس کو پیسہ مل جاتا ہے اسی میں وہ خوش رہتا ہے۔ اور آج کل تو معلوم ہے کہ گٹکا ہے، سگریٹ نوشی، بیڑی نوشی وغیرہ جو بھی ہے، یہ سب بچوں میں کتنی جلدی عادت اس کی لگ جاتی ہے۔ 100 روپیہ کماتے ہیں، 50 روپیہ والدین کو دیں گے، 50 روپیے میں دیگر اپنے شوق پورے کرتے ہیں، ایک لت لگ جاتی ہے، ان کو مزہ آتا ہے اسی میں۔ کہاں وہ تعلیم حاصل کریں گے، کتنی قربانیاں دیں گے، کب اپنے ایک نتیجے کو پہنچیں گے، اتنا انتظار کرنے کا جذبہ ان کے اندر ختم ہو جاتا ہے، اور اس طریقے سے وہ جو ہیں ایک ان کے اندر ابھی سے ایک ذمہ دار فرد بننے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ بس اب میں گھر کا ایک ذمہ دار فرد بن گیا، کمائی کروں گا، اب مجھے کچھ پڑھنا لکھنا نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے غربت کی وجہ سے، غربت کے بڑھنے کی وجہ سے تعلیم کا بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بہت سارے گھروں میں جو ہے کرونا کی وجہ سے اموات ہو گئیں، حادثاتی اموات ہو گئیں۔ کوئی گھر میں تو ماں باپ دونوں چلے گئے۔ سوچئے اس گھر کا نظام روزی روزگار کے نقطہ نظر سے کس قدر متاثر ہوگا۔ ایسے میں ایک طالب علم کہاں تک اپنے تعلیمی سلسلے کو جاری رکھ سکے گا؟ بات کرنا بہت آسان ہے، لیکن اس کو جھیلنا، پھر اس کو چلانا، یہ اپنی جگہ ایک مستقل مسئلہ ہے۔ لہٰذا طلبہ جو ہیں تعلیمی سلسلے کو ترک کر دیتے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا ایک سبب ہے۔ اور دیگر شہروں میں، مالیگاؤں میں تو کم، دیگر شہروں میں جو ہجرت کا معاملہ پیش آیا، بمبئی، ناسک، پونا، کلکتہ، دہلی وغیرہ، یہ سب جتنے بھی بڑے ہندوستان کے جو مشہور علاقے ہیں جہاں پر دنیا بھر کے، ہندوستان کے گوشے گوشے سے لوگ کام کرنے کے لیے پہنچتے ہیں، وبا کے زمانے میں وہ وہاں سے چھوڑ کر اپنے گاؤں چلے گئے، پھر آئے واپس، پھر دوسری لہر آ گئی، پھر چلے گئے، وہ اب آنے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔
کتنے ہمارے یہاں طلبہ ایسے ہیں جن کو ہم بول رہے ہیں کہ لا کے اسکول میں جمع کرو، معلوم ہوا کہ وہ اپنے گاؤں میں ہے، اپنا گاؤں کے قریب نہیں ہے، وہ یو پی میں ہے کہیں۔ ایک طالب علم نے کہا سر بولے میں واٹس ایپ سے بھیج دیتا ہوں، تم پرنٹ نکال لیں گے کیا؟ اب سوچئے کہ یہ تو صرف میں مالیگاؤں بہت کم یہ مسئلہ ہے، لیکن ممبئی وغیرہ میں یہ مسئلہ بہت زیادہ ہے کہ لوگ ہجرت کر کے واپس اپنے گاؤں چلے گئے اور یہاں نہیں آ رہے ہیں، اسکولیں ممبئی میں ہیں، یہاں کے وہ طالب علم تھے اور چلے گئے ہیں اپنے گاؤں، کب آئیں گے، کیسے آئیں گے، رزلٹ تو ابھی تیار کرنا ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا سبب ہے جو ڈراپ آؤٹ کا جو سبب بن رہا ہے، اس کو بھی ہم نے ذہن نشین کرنا چاہیے۔ اس کے مطابق جب ہم کام کرنے میدان میں اتریں گے تو اس کو بھی ہم کو جو ہے سامنے رکھنا چاہیے۔ اب ڈراپ آؤٹ کے نتائج پر زیادہ میں روشنی نہیں ڈالوں گا۔ جو مقاصد تھے میں نے شروع میں اس کے 3 اہم مقاصد کو بیان کر دیا، اخلاقی تعلیم، دنیاوی اور دینی تعلیم، میڈیکل، طب وغیرہ کی میں نے بات کی، ملک اور وطن حکومت کو بہتر ڈھنگ سے چلانے کا، یہ 3 مقاصد میں نے بیان کیے تھے۔ اب سوچئے ڈراپ آؤٹ جب ہوگا تو یقیناً تعلیم حاصل کرنے والوں کی تعداد کم ہوگی۔ جب یہ تعداد کم ہوگی تو اس کا اثر کہاں ہوگا؟ ان مقاصد پر اثر پڑے گا، سیدھا اثر ان مقاصد پر پڑے گا۔ یہی اس کے ممکنہ نتائج ہیں کہ ایک طالب علم کی فرد کی اخلاقی حالت خراب ہوگی، اس کی مذہبی اور دینی زندگی متاثر ہوگی، ان کی زندگی کے متاثر ہونے سے سماج اور معاشرہ متاثر ہوگا۔ اس کے بعد ملک کے نظام کو چلانے کے لیے ایک بہتر ہینڈ کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ہینڈ نہیں ملے گا۔ طب اور نرسنگ اور فارمیسی کے میدان بھی متاثر ہوں گے۔ جتنے مقاصد میں نے بیان کیے تھے وہی متاثر ہوں گے، وہی اس کے ممکنہ نتائج ہیں، سنگین نتائج ہیں یہ سب۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ڈراپ آؤٹ کا سدباب، اس کا تدارک کیا ہونا چاہیے؟ اب یہ ہمارا اصل موضوع ہے۔ جتنے بھی میں نے اخبارات کے مضامین کا حوالہ دیا تھا اس میں اس بات کی طرف روشنی ڈالی گئی تھی کہ ڈراپ آؤٹ کے مسئلے کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے۔ یہاں مسئلہ صرف اس کو روکنا نہیں ہے، روکیں گے تو رک جائے گا انشاءاللہ، لیکن جو نقصان ہو چکا ہے اس کی تلافی کیسے کی جائے گی۔ جو طلبہ ترک تعلیم کر کے گھر بیٹھ گئے ہیں، دوبارہ ان کو تعلیمی دھارے میں کیسے لایا جائے، یہ 2 مسائل ہمارے سامنے ہیں۔ پہلے تو اس کو روکنا، اور دوسرے جو طلبہ ترک کر کے گھر بیٹھ چکے ہیں تعلیم ترک کر کے، ان کو واپس تعلیمی ادارے میں کیسے لایا جائے۔ ان 2 مسائل پر ہمیں کام کرنا ہے۔ کام کون کرے گا؟ یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ کام کرنے والے سماج میں بہت سارے لوگ ہیں، 2 سطحوں پہ کام ہوتے ہیں، گورنمنٹل سطح پر اور نان گورنمنٹل سطح پر۔ نان گورنمنٹل سطح پر تو بہت سارے لوگ ہیں، سماجی تنظیمیں ہیں، آرگنائزیشنز ہیں، اسکول ہیں۔ علماء کرام ہیں، اپنی تقریروں کے ذریعے، وعظ و نصیحت کے ذریعے مسجد و منبر کا استعمال کرتے ہوئے عوام میں، سرپرستوں میں بیداری پیدا کریں، انہیں سمجھائیں کہ تعلیم کی کتنی ضرورت ہے۔ جمعہ کا خطبہ تو ہمارے یہاں، جمعہ کی تقریریں تو ہمارے یہاں بہت عام ہیں، 8 دن گزرنے میں بہت دیر نہیں لگتے، ایسا لگتا ہے بار بار تقریر ہو رہی ہے۔ تو کتنا اچھا اثر ہوگا اس کا اگر علماء کرام مسجد و منبر کو اس کے لیے استعمال کریں تو کتنا اچھا اس کا اثر ہوگا، بہت اچھا اثر ہوگا۔ سماجی تنظیمیں، NGOs جو ہیں وہ بھی اپنے اپنے سطح پر، اپنے اپنے علاقے میں اس سلسلے میں کام کریں، بیداری پیدا کریں، سرپرستوں کو بیدار کریں، خاص طور سے طلبہ کو بیدار کرنے سے پہلے سرپرستوں کو بیدار کریں کہ وہ جو ہیں اپنے بچوں کی تعلیم کی فکر کریں، اس کے فائدے انہیں گنائیں۔ بہت کچھ کیا جا سکتا ہے، بہت کچھ کام کیا جا سکتا ہے۔ NGOs غریب طلبہ کے لیے بہت کچھ کام کر سکتے ہیں۔ وہ NGOs جو کچھ سرمایہ اپنے پاس رکھتے ہیں، غریب طلبہ
دور ہیں، وہ دور دراز ہیں، وہ اسکول دور ہوتا ہے، بہت سارے طلبہ تو اس لیے اسکول نہیں آتے ہیں کہ اسکول بہت، ان کے مکان سے اسکول بہت دور پڑتا ہے. ایک سائیکل کا نظم کر دیں ان کے لیے، ایک سائیکل کا نظم کر دیا جائے. چند ہزار روپے کی اچھی اچھی سائیکل آتی ہے، ہم انہیں دے سکتے ہیں. ہمارے یہاں آج کل اخبارات میں ہم نے دیکھا کہ ایک مسجد میں اعلان ہوا کہ جو لڑکا کچھ دن تک مسلسل 5 وقت کی نماز میں مسجد میں حاضر رہے گا، کچھ ان لوگوں نے لمٹ دے دی اتنے دن تک، تو ان کو سائیکل دی جائے گی. تو ایک مسجد میں اتنے زیادہ طلبہ ہو گئے کہ بہت زیادہ سرمایہ اکٹھا کرنا پڑا، اتنی سائیکلیں ان کو دینی پڑی. تو ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے. ہم طلبہ کو نماز کے لیے موٹیویٹ کرنے کے لیے اس قسم کے اقدامات کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے. کیا ہم تعلیم کو سامنے رکھتے ہوئے، تعلیم کے نقطۂ نظر سے، کیا ہم ایسے طلبہ کی مدد نہیں کر سکتے؟ ہمیں سوچنا چاہیے. یہ کوئی این جی او کرے ضروری نہیں ہے. میں تو سمجھتا ہوں ایک استاذ بھی اپنے ایک طالب علم کے لیے کر سکتا ہے. ایک استاذ اگر اپنے ایک طالب علم کے لیے یہ کام کر دے تو بہت بڑی بات ہو جائے گی. کتنے اساتذہ ہیں شہر مالیگاؤں میں، اور کیا ایک استاذ گرانٹیڈ استاد 2-3 ہزار روپے کی سائیکل کیا اپنے شاگرد کو نہیں دلا سکتا؟ دلا سکتا ہے. میں سرمایہ داروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ اگر وہ کرنے پا جائیں تو پھر شہر میں کتنی سائیکل ہو جائے گی، ہم گن نہیں پائیں گے. خیر، یہ جو میں ایک کام کرنے کی بات کر رہا تھا، لیکن جو ہمارا سب سے اہم کام تھا کہ ہم اساتذہ ایک استاذ ہونے کی حیثیت سے ڈراپ آؤٹ پر ہم کیا کام کریں گے. سب سے پہلی بات تو ہم سروے کریں گے. ہماری اسکول میں کتنے طلبہ نے ترک تعلیم کر دیا ہے، ڈراپ آؤٹ کا شکار ہوئے ہیں، اس کا ریکارڈ، صحیح ریکارڈ تیار کیا جائے. گورنمنٹ نے اس کا سروے کرایا ہے، ٹھیک ہے، گورنمنٹ کا سروے اپنی جگہ، آپ نے خود وہ سروے کیا ہے. آپ اس سروے کی روشنی میں بہت کچھ کر سکتے ہیں. آپ اس طالب علم کے گھر جائیے، اس کے سرپرست سے ملیے، اس کو سمجھائیے، اس کے مذہبی فریضے کو یاد دلائیے کہ طالب علم کو، ایک لڑکے کو تعلیم دلانا مذہبی فریضہ ہے، اس کی جنت سے تعلق رکھتا ہے یہ کام. قرآن میں کتنی جگہ ہے، ایک آیت تو بہت مشہور ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، کہ اے لوگو تم خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے جو متعلقین ہیں، بچے، اہل و عیال کو، ان کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. اس قسم کی کتنی آیتیں قرآن میں موجود ہیں، کتنی حدیثیں ہمارے پاس موجود ہیں. آپ ان کے حوالے سے ان والدین کو بیدار کیجئے، ان کو سمجھائیے، اور آخرت کے نقطہ نظر سے بھی سمجھائیے، دنیاوی نقطہ نظر سے بھی سمجھائیے کہ تعلیم کی وجہ سے ایک لڑکے کا مستقبل کتنا روشن ہوتا ہے. ایک غریب لڑکا بھی آگے چل کے امیر بن جاتا ہے تعلیم کی وجہ سے. اس کی پوری فیملی ایک اچھے خوشحال ہو جاتی ہے تعلیم کی وجہ سے. ایک گھر میں ایک لڑکا برسر روزگار ہوتا ہے اور پورا گھر جو ہے وہ خوشحال ہو جاتا ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. ان سب باتوں کو آپ سرپرستوں کو سمجھائیے، مختلف ڈھنگ سے سمجھائیے. ان کو بہت ڈانٹیے اٹھیے مت، بہت ڈرائیے مت، سمجھائیے ان کو. دنیا اور آخرت کے نقطہ نظر سے ان کو سمجھانا ہے. اگر ان کی کوئی مالی پریشانی ہے اس کو بھی سمجھائیے. آپ نہیں کر سکتے، کسی این جی او کے حوالے ان کو کیجئے، اور این جی او کے ذریعے جو ہے اس کی مالی سرپرستی کی بات کیجئے. جیسے کہ میں نے صرف ابھی ایک سائیکل کی بات کی تھی، کتاب، بیاض، پین، پنسل، ایسے تو بہت ساری باتیں ہیں. اور اللہ کے فضل و کرم سے دنیا میں این جی اوز کم نہیں ہیں اور برابر کام ہوتا ہے. بلا وجہ ان کو بدنام بھی نہیں کرنا چاہیے ہمیں. دنیا میں بہت کام ہوتا ہے. لوگ پیسہ لے کر بیٹھے ہیں، پڑھنے لکھنے والے، اس سے استفادہ کرنے والے لوگوں کی کمی ہے. بمبئی وغیرہ ہم لوگ جب جاتے ہیں وہاں بات کرتے ہیں، بولے کوئی آتا ہی نہیں ہے، ہم لوگ تو اسکالرشپ دے رہے ہیں، یہ دے رہے ہیں، وہ دے رہے ہیں. بچے پڑھتے کہاں ہیں؟ 10ویں کے بعد 12ویں کے بعد بچے پڑھتے نہیں ہیں. ہم اعلیٰ تعلیم کے لیے ان کو دینا چاہتے ہیں، وہ آتے نہیں ہیں. تو آپ کا یہ کام ہے، آپ لنک بنیے ان این جی اوز اور ان سرپرستوں کے درمیان. آپ لنک بنیے اور ان کو جو ہے ان کی رہنمائی کیجیے کہ آپ فلاں لوگوں سے کانٹیکٹ کیجیے، خود لے جائیے ان کے پاس. اور اس طریقے سے ہم بہت سارے کام کر سکتے ہیں بحیثیت ایک استاذ کے. اور میں اس موضوع کو تھوڑا ابھی ادھورا چھوڑ رہا ہوں کہ
کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ بیک اپ کے لیے ایک مقرر ہر مقرر کے ساتھ لگا ہوا ہے. ہو سکتا ہے کہ اس میں سے کچھ باتیں جو رہیں گی وہ میرے بعد کے مقرر اس کو پورا کریں گے. میں اتنی باتیں کرنے کے بعد اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.